حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا اسم گرامی عبداللہ کنیت ابو القسم خیر و برکت سمیٹنے والے ابو محمد ابو احمد اور لقب ذبی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس واقعہ کا ذکر کریں گے کہ جب دنیا کے تمام بڑے چینلز اور لاکھوں لوگوں کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی قبر اقدس کو کھول کر ان کا جسد انور باہر نکالا گیا۔ پیارے دوستو، آپ کے والد گرامی عبد المطلب قریش مکہ کے رہنما اور بنو ہاشم کے سردار تھے۔ ان کا اصل نام شیبہ ہے اور لوگ اچھے کاموں کی وجہ سے انہیں شیبۃ الحمد کہتے ہیں۔ والدہ ماجدہ کا اسم گرامی فاطمہ بنت عمر ہے۔ بہن بھائی حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف اوقات میں 6 شادیاں کی تھیں، اس لیے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہن بھائیوں کی تعداد 20 ہے۔ حقیقی بھائیوں کی تعداد 3 اور حقیقی بہنوں کی تعداد 5 ہے، جبکہ علاقائی یعنی باپ شریک بھائی 11 اور علاقائی بہن 1 ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منت مانی تھی کہ اگر ان کے 10 بیٹے ہوں اور بڑے ہو کر قریش کی حفاظت کرے تو ان میں سے ایک کو رضا الہی کے لیے بیت اللہ کے پاس ذبح کریں گے۔ جب ان کی منت پوری ہو گئی تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی منت کی خبر دے کر یہ منت پوری کرنے کو کہا۔ سب نے والد کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ حضرت عبد المطلب کو کچھ سمجھ نہ آئے کہ اب ان میں سے کس بیٹے کو ذبح کروں، تو آپ نے قرآن دازی کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ان 10 بیٹوں کے نام کا قرعہ ڈالا گیا تو حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام قرعہ میں نکلا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ذبح کرنے کے لیے حرم محترم لے آئے۔ اس موقع پر قریش نے ان سے درخواست کی کہ ان کو ذبح نہ کیجیے جب تک آپ مجبور نہ ہو جائیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہر شخص اپنے بچے کو لایا کریں گے، اس کو ذبح کرے۔ پھر قریش نے ایک تجویز پیش کی کہ ان کو ذبح نہ کیجیے بلکہ انہیں حجاز لے جائیے، وہاں ایک کاہنہ عورت ہے، آپ اس سے مسئلہ بیان کریں۔ اگر اس نے بھی ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو پھر آپ اپنے صاحبزادے کو ذبح کرنے کا مکمل اختیار ہوگا۔ اگر اس نے کوئی حل پیش کیا جس سے آپ کی منت پوری ہو جائے اور عبداللہ ذبح ہونے سے بچ جائیں تو آپ اس تجویز کو قبول فرما لیجئے۔ پھر سب اس عورت کے پاس پہنچ گئے اور سارا ماجرا سنایا۔ اس عورت نے کہا کہ تمہارے ہاں جو دیت کی مقدار مقرر ہے یعنی 10 اونٹ، تم اونٹوں اور اس کے درمیان قرعہ اندازی کرو۔ اگر لڑکے کا نام قرعہ اندازی نکلے تو اونٹوں کی مقدار بڑھا دو اور اس طرح کرتے رہو یہاں تک کہ تمہارا پروردگار راضی ہو جائے اور اونٹوں پر قرعہ نکل آئے۔ پھر اس لڑکے کی بجائے وہ اونٹ ذبح کر دینا، اس طرح تمہارا رب بھی تم سے راضی ہو جائے گا اور تمہارا لڑکا بھی بچ جائے گا۔ یہ سن کر سب مکہ مکرمہ پہنچے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ اندازی ہوئی تو حضرت عبداللہ کا نام آیا۔ 10 اونٹ زیادہ کیے اور جب بڑھاتے بڑھاتے اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تب اونٹوں کے نام قرعہ نکلا۔ وہاں موجود قریش اور دوسرے لوگوں نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارک دی۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم جب تک 3 بار اونٹوں کا نام نہیں نکلے گا تب تک میں اس قرآن اندازی کو تسلیم نہیں کروں گا۔ چنانچہ یہ عمل 3 بار دہرایا گیا اور ہر بار اونٹوں پر ہی قرعہ نکلا۔ تب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر کہی اور کوہ صفا و مروہ کے درمیان اونٹوں کو لے جا کر قربان کر دیا۔ حضرت اکرمہ اور حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ ان دنوں یہ اصول تھا کہ ایک جان کے بدلے 10 اونٹ دیے جائیں۔ حضرت عبد المطلب پہلے شخص ہیں جنہوں نے ایک جان کا بدلہ 100 اونٹ دیا، جس کے بعد قریش اور عرب میں بھی یہی دستور ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو برقرار رکھا۔ ذبح کے واقعہ کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ مکہ مکرمہ کی بہت سی حسین و جمیل لڑکیوں اور عورتوں نے آپ کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر آپ سے نکاح کی بھرپور کوششیں کی، حتیٰ کہ بعد نے تو بڑی دولت کی پیشکش بھی کی۔ اہل کتاب یعنی نشانیوں سے پہچان گئے تھے کہ آخری نبی آخر الزمان سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود گرامی حضرت سیدنا عبداللہ کے صلب پیٹھ میں ودیت یعنی امانت ہے۔ اس لیے یہود کی ایک جماعت نے یہ عہد کیا کہ جب تک حضرت عبداللہ کو قتل نہ کر دیں واپس نہیں لوٹیں گے۔
ایک دن آپ شکار کے لیے تنہا مکہ سے باہر تشریف لائے۔ ان بدبختوں نے موقع غنیمت جان کر حملہ کے لیے تلواریں نیاموں سے کھینچ لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے والد حضرت وہب بن مناف بھی جنگل میں موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ چند سوار جن کی شکل و صورت اس دنیا کے لوگوں سے مشابہ نہ تھی غیب سے ظاہر ہوئے اور وہ اس پر حملہ آور گروہ کو حضرت عبداللہ کے آگے سے دور کرنے لگے۔ وہ بن مناف نے گھر آ کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی آمنہ کا نکاح حضرت عبداللہ بن عبد المطلب سے کر دوں، اور پھر یہ بات اپنے دوستوں کے ذریعے حضرت عبد المطلب کی خدمت میں پہنچائی۔ حضرت عبد المطلب بھی یہی چاہتے تھے کہ عبداللہ کی شادی ہو جائے۔ اس سلسلہ میں وہ کسی ایسی عورت کی جستجو میں تھے جو شرف حسب و نسب اور عفت میں ممتاز ہو۔ آمنہ بنت وہب میں یہ صفات موجود تھیں۔ عبد المطلب نے اس رشتہ کو پسند کیا اور حضرت عبداللہ کا ان کے ساتھ رشتہ طے پا گیا۔ اس رشتے کے بعد اور نکاح سے پہلے حضرت عبداللہ کو بہت سے عجیب واقعات کا سامنا کرنا پڑا، جس میں بہت سی غیر عورتوں نے آپ سے ناجائز تعلقات، جبکہ کچھ نے تو نکاح کرنے کی بھی سر توڑ ناکام کوششیں کی۔ ایک دفعہ خانہ کعبہ کے پاس کھڑی ایک عورت کے پاس سے حضرت عبداللہ گزرے تو وہ ان کا حسن دیکھ کر آپ پر فدا ہو گئی۔ بنی اسد کی یہ عورت آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کے گھر پہنچ گئی اور آپ سے جا کر کہنے لگی میں آپ کو 100 اونٹ تحفے میں دوں گی اگر آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ حضرت عبداللہ نے صاف انکار کر دیا۔ مکہ کی ایک خوبصورت عورت جو کاہنہ ہونے کے ساتھ ساتھ تورات اور انجیل کی عالمہ بھی تھی، جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ کو لے کر بغیر نکاح قبیلہ بنو زہرہ روانہ ہوئے تو راستے میں اس عورت یعنی فاطمہ شمیہ سے ملاقات ہوئی۔ فاطمہ نے حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمکتے دیکھا تو فوراً سب کچھ بانپ کر اس نور پر ہزار جان سے فریفتہ ہو گئی اور حضرت عبداللہ کو نکاح کا پیغام دیا۔ حضرت عبداللہ نے جواب دیا ابھی تو ہم جا رہے ہیں، واپسی پر تجھ سے بات ہوگی۔ کاہنہ کہنے لگی ہے عبداللہ تمہیں دین ابراہیم کا واسطہ ہے جس پر قائم ہو، میرے سوا کسی سے پہلی محبت مت کرنا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے حسن کے جلووں اور جادو سے حضرت عبداللہ کو قابو کرنا چاہا، لیکن آپ اللہ کے حکم سے اس عورت کے چنگل سے پاک و طاہر نکل گئے۔ قبیلہ بنو زہرہ کے مرحوم سردار وہب کی بیٹی اور موجودہ سردار وہب کی بھتیجی بی بی آمنہ کی اعلیٰ ترین سیرت و کردار کے چرچے زبان و زدہ خاص و عام تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عبداللہ کی مانند حسین سیرت اور حسن صورت کا مکمل اور بے مثل نمونہ تھی۔ حضرت عبداللہ اپنے والد کے ہمراہ قبیلہ بنو زہرہ پہنچے۔ یہاں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لاڈلے بیٹے کے ساتھ حضرت بی بی آمنہ کے نکاح کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ وہب کو قریش مکہ کے اعلیٰ ترین گھرانے کے اتنے بہترین رشتے سے بھلا کیوں کر انکار ہو سکتا تھا؟ چنانچہ حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت بی بی آمنہ سے ہو جاتا ہے اور یوں دو پاکیزہ روح نکاح کے مقدس بندھن میں بندھ جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ تھوڑا عرصہ قیام کرنے کے بعد اپنی عفت مآب دلہن کو لے کر مکہ واپس آ جاتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد دوبارہ وہی کاہنہ آپ سے ملتی ہے جس نے ان کو نکاح کے لیے کہا تھا۔ جب اس عورت نے حضرت عبداللہ کی پیشانی میں وہ نور مبارک نہ پایا تو چیخنے چلانے لگی اور ان سے کہنے لگی پہلی مرتبہ میرے پاس سے جانے کے بعد تم نے کسی عورت سے صحبت کی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں نے بی بی آمنہ بنت وہب سے نکاح اور زکاف کیا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی اب مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں، میں تو اس نور مبارک کی خواستگار تھی جو تمہاری پیشانی میں جلوہ افروز تھا، اب وہ دوسرے کے نصیب میں چلا گیا ہے۔ قریش کے ایک قافلے کے ساتھ بغرض تجارت ملک شام گئے، دوران سفر بیمار ہو گئے۔ واپسی پر یہ قافلہ مدینہ منورہ کے پاس سے گزرا تو حضرت سیدنا عبداللہ بیمار ہونے کی وجہ سے یثرب یعنی موجودہ مدینہ ہی میں اپنے والد عبد المطلب کے ننیال بنو عدی بن نجار کے ہاں ٹھہر گئے۔ قریش کا قافلہ جب مکہ پہنچا تو انہوں نے حضرت عبد المطلب کو ان کے بیٹے عبداللہ کی صحت کی خرابی کے بارے میں بتایا تو آپ نے فوراً اپنے بیٹے حارث کو یثرب عبداللہ کے پاس روانہ کر دیا۔ حضرت حارث کے پہنچنے سے پہلے ہی حضرت عبداللہ کی پاک روح اس جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ روایات کے مطابق اس وقت حضرت عبداللہ کی عمر 20 سال تھی۔
کچھ جگہ پر 25 سال بھی روایت آتا ہے۔ ناظرین، آج کل کچھ علماء حضور کے والدین کے ایمان پر انگلی اٹھاتے ہیں، لیکن انہیں شاید مسجد نبوی کے اس واقعہ سے سبق حاصل کرنا چاہیے جب مسجد کی توسیع کے لیے حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی قبر 1400 سال سے زیادہ وقت گزرنے کے بعد کھولی گئی اور آپ کی لاش وہاں موجود میڈیا اور ہزار لوگوں نے دیکھی اور گواہی دی کہ آپ کا ایک بال بھی گدلا نہ ہوا تھا۔ جسم کا خراب ہونا تو دور کی بات ہے۔ یہ خبر دنیا کے تمام ٹی وی چینل پر چلائی گئی اور پاکستان میں نوائے وقت اخبار 21 جنوری 1978 کے مطابق مدینہ منورہ میں مسجد نبی کی توسیع کے سلسلے میں کی جانے کی والی خدائی کے دوران حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب کا جسد مبارک، جس کو دفن ہوئے 1400 سال سے زیادہ گزر چکا تھا، بالکل صحیح و سالم حالت میں برآمد ہوا۔ آپ کے جسد مبارک کو وہاں سے نکال کر جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اللہ پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اور آپ کے والدین پر ہمارے درود و سلام قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔